الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ سورہ ماعون کہاں نازل ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ آدھی صورت مکی ہے اور آدھی مدنی ہے۔ اس کا نام ماعون رکھا گیا کیونکہ اس میں آخری لفظ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس کا نام ماعون رکھا گیا۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کی کچھ خرابیاں، ان کے کچھ کمزوریاں اور ان کے کچھ برے اعمال ذکر کیے گئے۔ اسی طرح منافقین کی بھی کچھ برائیاں اور غفلتوں کو بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کے مشرک یہ دین کو جھٹلاتے تھے۔ تو دین سے مراد یا تو یہاں پر دین اسلام ہے، دین سے مراد یا تو دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ دین کو جہاں مطلق اکیلے خالی دین کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، وہاں دین اسلام مراد ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسا کہ تیسرے پارے میں ہے۔ تو یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دین سے مراد دین اسلام ہے، کہ یہ لوگ دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ یا دین سے مراد بدلے کا دن، قیامت کا دن۔ قرآن پاک میں دین سے آخرت کا دن بھی کئی جگہ پر مراد لیا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں گزرا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے دین یعنی بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا کہ یوم الدین بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس، کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے ذرا بھی کسی دوسرے کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ تو یہاں پر دین سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں قیامت کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو قول تھا وہ قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو وہی ذکر کر رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا، اور یہ بہت بنیادی اور بہت اہم عقیدہ ہے۔ آخرت کے دن کا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی اور حاضری، یہ بہت بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ یہ جس کے اندر پختہ ہو جائے تو پھر سارے وسائل اور اسباب کے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ گناہوں سے بچے گا۔ آخرت کا یقین،
آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کا یقین، اللہ رب العزت کے روبرو حاضری اور آپ کے سامنے پیشی کا جس کو یقین ہو جائے تو وہ بادشاہ بن کر بھی ظلم نہیں کرے گا. وہ سارے اسباب اور وسائل اس کے پاس ہوں گے پھر بھی وہ عیاشی نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ بڑا عجیب عقیدہ ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، زمین کے کتنے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی، لیکن کیا اللہ رب العزت کا خوف اور خاص طور سے آخرت، اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا اتنا ڈر تھا کہ اتنے سارے اسباب اور وسائل رکھتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ایسی زندگی گزارتے تھے جو آج کے زمانے میں کوئی فقیر بھی نہیں گزار سکتا. اتنی مشکل زندگی، رہنے سہنے میں، کپڑوں میں، کھانے پینے میں اتنی مشکل زندگی گزارتے تھے کہ آج کے زمانے میں کوئی فقیر بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ آخرت کا خوف. ملک شام سے ایک مرتبہ سفر کر کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کا جائزہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے، ملک شام کا سفر کر کے آئے. پھر مکہ مکرمہ میں گشت لگا رہے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں گشت کر رہے ہیں، اپنی رعایا کا حال دیکھ رہے ہیں کون کس حال میں ہے. تو ایک بڑھیا کے پاس سے گزر ہوا. مدینہ منورہ کے باہر ایک جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، تو وہاں بڑھیا کے پاس سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس بڑھیا سے پوچھا، اس بڑھیا نے پوچھا کہ عمر کا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر، خود حضرت عمر تھے، حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو آ گیا ہے ملک شام سے، وہ ملک شام جا کر آ گیا ہے، دورے پر گیا تھا، سفر پر گیا تھا. تو بڑھیا کہنے لگی میری طرف سے تو اللہ تعالیٰ عمر کو کوئی بہتر بدلہ نہ دے، میری طرف سے تو اللہ تعالیٰ عمر کو کوئی بہتر بدلہ نہ دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ عمر کو بدلہ کیوں نہ دے؟ تو اس نے کہا کہ جب سے وہ امیر بنا ہے آج تک ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ایک درہم نہیں، ایک دینار نہیں، ایک روپیہ اس نے ہمیں نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کو آپ کی کیا خبر، آپ تو بوڑھی عورت ہے، جنگل میں رہتی ہے، اتنے جنگل میں کون رہتا ہے، حضرت عمر کو کیا خبر؟ تو وہ کہنے لگی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی شخص مسلمانوں کا امیر بنے اور اسے پورے مشرق اور مغرب کے حالات معلوم نہ ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں کا کوئی امیر بنے اور اسے مشرق اور مغرب پورے جگہ کے حالات اس کے سامنے نہ ہو، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی جو امیر بنے اس کا کام ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے سارے حالات کی، ہر شہر کی، دیہات کی، جنگل کی، ہر چیز کی خبر رکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ اے عمر تجھ سے تو سبھی زیادہ سمجھدار ہیں، بوڑھی عورتیں بھی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. پھر حضرت عمر نے ابھی نام نہیں بتایا اس کو، حضرت عمر نے اس بڑھیا سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو، مجھے عمر پر بہت ترس آ رہا ہے، مجھے عمر پر بہت رحم آ رہا ہے، تم ایسا کرو کچھ پیسے لے کر یہ تمہارا جو دکھڑا ہے، تمہاری جو فریاد اور شکایت ہے، جو تم ہو سکتا ہے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کرو، تو وہ شکایت مجھے بیچ دو، وہ فریاد اور وہ دکھڑا مجھے بیچ دو. تو وہ عورت کہنے لگی کہ جائیے میاں، کون ہے آپ، مذاق کر رہے ہیں آپ میرے سے، میرا دکھ درد آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ دکھ درد بھی کوئی خریدا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی خریدے جانے کی چیز ہے؟ حضرت عمر بار بار اصرار کر رہے کہ نہیں، مجھے عمر پر بڑا ترس آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تیری شکایت کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، اس وجہ سے مجھے رحم آ رہا ہے، تو یہ دکھڑا مجھے دے دے. تو حضرت عمر نے اس بڑھیا کو 25 دینار پر تیار کیا، 25 سونے کے سکے دے کر راضی کیا کہ تو یہ دکھڑا اور شکایت چھوڑ دے. اتنے میں پیچھے سے کون آ گیا؟ حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو تلاش کرتے ہوئے آ گئے اور دونوں نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام. تو اب بڑھیا تو پریشان ہو گئی، بڑھیا کہنے لگی ہائے میں نے کیا ظلم کر لیا، امیر المومنین کے سامنے ان کو میں نے برا بھلا کہہ دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو
بات کی ہے اس بات پر قائم رہو. 25 دینار میں جو اپنا سودا ہوا ہے اس پر قائم رہو. میں اس کو لکھ لیتا ہوں. کیا خوف خدا ہے, اللہ اکبر, کیا آخرت کا خوف ہے. کاش ہمیں نصیب ہو جائے, آمین. حضرت عمر جیسا شخص ہے, کیا اعمال نامہ ہے ان کا, سبحان اللہ. کیا ان کے اندر ویسے بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی, لیکن ایک بڑھیا کی تھوڑی سی شکایت پر ان کو آخرت کی اتنی فکر دامنگیر ہے کہ فوراً حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ لکھنے کے لیے ہے, نہیں ملا تو اپنے ان کے جسم پر جو کپڑا تھا, تو ایک جگہ وہاں پیون لگا ہوا تھا, تو وہ پیون لگا ہوا کپڑا پھاڑ دیا اور اس پر عربی میں دستاویز لکھ کر لی, عربی میں لکھ کر لیا کہ یہ وہ تحریر ہے کہ جب سے عمر خلیفہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک, یہ اس دن تک جس دن یہ معاملہ ہو رہا ہے, جب سے عمر خلیفہ بنا ہے جب سے لے کر آج تک اس بڑھیا پر جو زیادتی ہوئی ہے عمر کی طرف سے, عمر اس زیادتی کو, اس ظلم کو 25 دینار کے بدلے میں خریدتا ہے. اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری شکایت نہیں کر سکے گی, اور اس معاملے پر عبداللہ ابن مسعود اور علی گواہ ہے, اللہ اکبر. اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو اس دستاویز کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. یہ ہے قیامت کا خوف, آخرت کا خوف. انسان کو بادشاہ سارے وسائل موجود ہوں, اسباب موجود ہو, پھر یہ گناہ سے بچاتا ہے. آج وہ خوف ہی نکل گیا. قیامت کا خوف, آخرت کا خوف, اللہ رب العزت کے روبرو حاضری کا خوف اور ڈر. اس وجہ سے ہم گناہ, مسجدوں میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, ایسی ایسی جگہوں پر بھی, کعبۃ اللہ میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں جس کو ہم نے گناہ سے خالی چھوڑا ہے؟ یہ خوف خدا ہی نکل گیا, آخرت کا خوف ہی نکل گیا, اللہ کے سامنے پیشی اور حاضری کا خوف ہی نکل گیا. تو کفار مکہ کی یہ کتنی بری صفت ہے جو اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے, آخرت کو وہ نہیں مانتے, آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا, بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یدعو کہتے ہیں زور سے ڈھکیلنا. قیامت کے دن جہنمی جو لوگ ہیں ان کو ڈھکیلا جائے گا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, سورہ طور میں ہے کہ جب ان لوگوں کو زور سے دھکا دیا جائے گا. دھکا دینا, فرشتے ایک ہی جھٹکے میں ہزاروں لوگوں کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. تو یدعو الیتیم, یہ شخص یتیم کو دھکا دیتا ہے. یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت, یا ابو جہل, کئی روایتیں. ابو سفیان ہر ہفتے میں کہتے ہیں کہ وہ 1 اونٹ یا 2 اونٹ ذبح کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے. بعد میں تو یہ مسلمان ہو گئے تھے. اسلام لانے سے پہلے مکی زندگی میں تو یہ ہر ہفتے 1 یا 2 اونٹ ذبح کرتے تھے اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, اور پورا ہفتہ گوشت کھاتے تھے اس کا. ایک مرتبہ انہوں نے اونٹ ذبح کیا تو ایک یتیم آ گیا. ایک یتیم ان سے مانگنے کے لیے آ گیا کہ تھوڑا سا گوشت مجھے بھی دے دو, میں بھی کچھ کھا لوں. تو انہوں نے زور سے اس یتیم کو دھکا دیا, وہ گر گیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت فذلک الذی, یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابو جہل کا تو عام معمول تھا اس زمانے میں کہ وہ مکہ مکرمہ میں جس آدمی کا, جس مالدار کا انتقال ہونے لگتا تھا, اس کی روح نکلنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے, تو ابو جہل اس کے پاس پہنچ جاتا تھا. ابو جہل اس کے پاس چلا جاتا کیونکہ مکے کا سردار تھا. تو اس شخص سے کہتا کہ تم تو دنیا سے جا رہے ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہارے پاس بہت سارا مال ہے, تم ایسا کرو یہ پورے مال کا ذمہ دار مجھے بنا دو, مال کا متولی مجھے بنا دو, میں تمہارے انتقال کے بعد تمہارے بچوں کی دیکھ ریکھ کروں گا, دیکھ بھال کروں گا, اور پورا پیسہ ان پر لگاؤں گا. تو اب وہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ سردار ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مال کو صحیح استعمال کرے, میرے بچوں پر لگائے. بچے تو ابھی چھوٹے ہیں, اگر ابھی سے ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے ضائع ہو جائے.
تو بہت سارے لوگ وصیت کر دیتے تھے کہ میرے مال کا ذمہ دار ابو جہل ہے. اب وہ ابو جہل کیا کرتا تھا؟ وہ ابو جہل پورا مال ہڑپ کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور یتیم کو چھوڑ دیتا تھا، یتیموں کو دھکے دیتا تھا. کوئی یتیم اس کے پاس جاتا مانگنے کے لیے کہ میرا مال ہے مجھے دے دو، تو اس کو دھکے مار کر باہر نکال دیتا. ایک مرتبہ ایسے ایک یتیم گیا کہ میرا مال ہے، تم نے قبضہ کر رکھا ہے، میرے والد نے تم کو ذمہ داری دی تھی اور تم اس ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہو، لاؤ میرا مال دو. تو دھکے دے کر اس نے نکال دیا. وہ یتیم بیچارہ روتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، شروع کا زمانہ، تو وہ یتیم روتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ابو جہل نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے والد کی طرف سے مجھے جو مال ملا تھا پورے مال پر اس نے قبضہ کر لیا، اب میں اس سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے دھکے دے رہا ہے، آپ مجھے انصاف دلا دیجیے، آپ میری سفارش کر دیجیے. تو کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا نرم دل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے. سارے مشرکین سردار بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ آج تو ابو جہل کچھ نہ کچھ کرے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا. لیکن ہوا بالکل الٹ. جیسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا ابو جہل سے کہ تو نے کیوں اس یتیم پر ظلم کیا ہے، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہے، اس کا مال اس کو دے دے. تو کہتے ہیں ابو جہل فوراً ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ابھی اس کا پورا مال جتنا تھا لا کر اس کے حوالے کر دیا خاموشی سے. اللہ نے ایسا اس پر رعب ڈالا. بعد میں مشرکین جو سردار تھے انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل تجھے کیا ہو گیا تھا، یہ تو بہت اچھا موقع تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا، ان کو واپس کرنے کا. تو ابو جہل نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں طرف دائیں اور بائیں طرف دو شخص مجھے نظر آئے جن کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، ننگی تلواریں ہو. اگر میں انکار کر دیتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ دونوں مجھے ٹکڑے کر دیتے. اس لیے میں نے خاموشی سے پورا مال واپس کر دیا. یہ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ویسے بھی یتیم کی بہت، یتیم کے دیکھ ریکھ کے بارے میں، یتیم کی نگرانی کے بارے میں، یتیموں کا خیال رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں تاکید فرمائی ہے، کتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. انا وکافر الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. یہ دو انگلیوں میں تھوڑا گیپ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں میں تھوڑا گیپ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا جنت میں ایسے رہیں گے، اتنا قریب. اور ایک روایت میں فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کیا اپنے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کر لے جس کی معافی نہیں ہے. جس نے یتیم کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا تو وہ جنت میں جائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی اتنا بڑا گناہ کر لے جیسے شرک کر لے، کوئی ایسا گناہ کر لے جس کی معافی نہیں ہے تو الگ بات ہے. ورنہ مسلمان ہے اور اس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اس کی جنت پکی ہے. ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں سختی ہے، میرے دل میں سختی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین او کما قال علیہ وسلم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور غریب کو کھانا کھلاؤ. کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب فضیلت. دل کی سختی دور کرنے کا آسان نسخہ بتا دیا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ.
اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں لکھیں گے۔ تو یتیم کو پالنا، یتیم کی پرورش، یتیم کی تربیت بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور یتیم پر ظلم کرنا، بہت سارے لوگ یتیم کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، یتیم کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کا انتقال ہوا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اب چچا جو ہے ان یتیم بچوں کا ذمہ دار بن گیا۔ تو اب چچا کیا کرتا ہے؟ عام طور پر آج دنیا میں چچا جو ہے ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، یتیموں کا حق کھا لیتا ہے۔ نہیں، یا بھائی کبھی کبھی ذمہ دار بنتا ہے، ایک جوان بھائی کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرا بھائی اس کا وارث، اس کا ذمہ دار بن گیا، اس بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال رکھے۔ تو یتیموں کا خیال، یتیموں کی نگرانی، دیکھ ریکھ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یتیموں کا مال کھانا، یہ چوتھے پارے میں تو فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، ظلم کر کے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو خیر، ان کا دوسرا برا عمل یہ تھا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے تھے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، یعنی خود تو کھلاتے ہی نہیں ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ انسان کم سے کم اگر خود نہیں کھلا سکتا تو دوسروں کو ترغیب دے دے، دوسروں کو راستہ بتا دے کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، آپ اس پر خرچ کرو۔ جو خرچ کر سکتے ہیں کم سے کم ان کو راستہ بتا دیں۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ لوگ نہیں ابھارتے مسکین غریب کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، اب یہاں سے منافقین کی صفت، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل کا مطلب ترجمہ ہے بربادی، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ویل کا مطلب ہے جہنم کی ایک وادی۔ ویل جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے، وہ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جہنم خود اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس میں کون جائیں گے؟ وہ مصلین، وہ نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ وہ لوگ جائیں گے اس میں جو نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی کئی شکلیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے پڑھ لے، اکیلے میں ہو تو چھوڑ دے، یہ نماز سے غفلت ہے۔ لوگوں کو دیکھا، سب لوگ جا رہے ہیں تو چلے گئے، اکیلے میں ہے تو چھوڑ دیا۔ یہ کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، یہ ایک شکل ہے نماز سے غفلت کی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نماز تو پڑھے لیکن جماعت سے نہ پڑھے، یہ بھی نماز سے غفلت ہے، کیونکہ مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھیں؟ جماعت سے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں۔ آج اللہ معاف کرے، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کبھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی گھر میں جماعت بنا دیتے ہیں، کبھی جماعت ہونے کے بعد خود سے آ جاتے ہیں اور دوسری نماز کر لیتے ہیں۔ پھر پہلی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی لیے دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ دوسری جماعت مسجد میں ایک جماعت ہو گئی تو دوسری جماعت اسی نماز کی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے پہلی نماز کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر پہلی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی نماز جو وقت متعین کیا گیا ہے، ایک امام ہے اور سارے محلے والوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اگر سب اپنی اپنی نماز آ کر پڑھیں گے تو پھر تو وہ اجتماعیت جو شریعت چاہتی ہے اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز سے غفلت کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی جماعت سے نماز نہ پڑھے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ نماز پڑھے، جماعت سے بھی پڑھے، لیکن خشوع خضوع، آداب، سنتوں کی رعایت نہ کرے، جلدی جلدی نماز پڑھ لے۔
یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں, صحیح مسلم اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں, اتقوا صلاۃ المنافق, منافق کی نماز سے بچو. پھر دوسری مرتبہ کہا منافق کی نماز سے بچو, منافق کی نماز سے بچو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا منافق کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے, نماز کا ٹائم ختم ہونے پر جب آیا, جب اٹھے گا وہ, اور اٹھ کر 2 ٹھونگے مار لیے, سجدے کر لیے, ہو گیا. نماز کو ٹالتا رہتا ہے, ٹالتا رہتا ہے. یہ منافق کی نماز. جلدی جلدی نماز پڑھنا, جس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقر نقرتین, 2 ٹھونگے مارنا. جیسے جانور, کوا یا پرندہ ٹھونگے کیسے مارتا ہے؟ دانا جب چگتا ہے تو ایک دانہ چگا دوسرا, کتنی جلدی وہ سر اٹھاتا ہے. ایسے سجدے, اتنے جلدی جلدی سجدے کرنا, یہ منافق کی نماز ہے. اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا, ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی آئے, انہوں نے سلام کیا اور پھر نماز پڑھی, اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ دوبارہ گئے, دوبارہ نماز پڑھی, پھر آ کر بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھا دیا, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کیا. اب 3 مرتبہ کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور نماز پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے, اب آپ بتا دیجئے کہ نماز میں کیا کمی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر پورا وضو کا طریقہ بتایا, وضو کا طریقہ بتایا. پھر اس کے بعد نماز میں ہر رکن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا لفظ استعمال کیا کہ قیام کرو تو اطمینان کے ساتھ, رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ, رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ, سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ, ہر رکن کے ساتھ اطمینان کا لفظ استعمال کیا کہ ایسے نماز پڑھو تو یہ نماز ہے. اس کا مطلب وہ صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے, ارکان جو ہے اطمینان سے ادا نہیں ہو رہے تھے ان کے. تو صرف ارکان جلدی جلدی پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ کیا دیا کہ نماز ہی نہیں ہوئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, ڈبل پڑھو. اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے. منافق کی نماز ہے, جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے, یعنی جانور کی طرح بس سر رکھا کے اٹھا دیا, سر رکھا کے اٹھا دیا. کیا بے چینی ہے, کتنا عظیم عمل ادا ہو رہا ہے. سجدہ تو سب سے مبارک عمل ہے, کتنا اونچا عمل ہے. سجدہ کرتے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ جو سب سے پہلی سورت ہے اقرا بسم ربک الذی, اس کی آخری آیت ہے جس کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وہ آیت میں آخری لفظ کیا ہے؟ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. سجدہ کرتے ہی انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اس لیے لمبی اچھی نماز پڑھنی چاہیے اطمینان کے ساتھ, تعدیل ارکان کے ساتھ, یعنی ایک ایک رکن اطمینان سے صحیح طریقے سے ادا کرے. یہ مسلمان کی اور مومن کی نماز ہے. اور نماز سے غفلت یہ منافق کی نشانی ہے. تو فرمایا فویل للمصلین, بربادی ہے, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں. یعنی یا تو نماز کو ٹال رہے ہیں, آگے پیچھے کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے رہے تو پڑھ لیے اور کسی نے نہیں دیکھا تو چھوڑ دیے, یا پھر جماعت چھوڑ دیے, یا پھر نماز تو پڑھے لیکن خشوع خضوع اور تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھے. پھر ان منافقین کی ایک اور صفت, الذین هم یراؤون, یہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں. نماز بھی پڑھیں گے, کوئی بھی عمل کریں گے, اس میں دکھلاوا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور یہ اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. دکھلاوے کو چھوٹا شرک, شرک خفی ہے یہ, اور بہت بدترین گناہ ہے دکھلاوا. کیا فائدہ ہے دکھلاوے سے؟ پورا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے, عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ساری مشقتیں کر لو اور اللہ کے پاس ثواب زیرو, کچھ بھی نہیں. اتنا خطرناک, اس کو شرک خفی کہا گیا. اس کے لیے کیسی کیسی وعید ہے. سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یہ 3 ریاکار, وہ مشہور حدیث ہے, لمبی حدیث ہے.
کہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے یہ 3 ریاکار، جس نے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا ہو، کتنا بڑا عمل ہے۔ اب شہادت ویسے بھی کتنا بڑا، کتنا اونچا عمل ہے، لیکن اس نے چونکہ یہ عمل دکھلاوے کے لیے کیا، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھیں، لوگ مجھے مجاہد کہیں، تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو کہیں گے تو جا جہنم میں جا۔ مالدار کو کہیں گے، عالم کو کہیں گے، یہ ریاکار۔ تو ریاکاری دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، سارے عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے اور بڑا بدترین گناہ ہے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری ایسا گناہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ شرک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، یہ شرک سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیسے کہ دکھلاوا کرنے والا، دکھلاوے کے لیے جیسے اس نے نماز پڑھی یا دکھلاوے کے لیے کسی مسجد میں پیسے دے دیے، کہیں خرچ کر دیا، تو دکھلاوا کرنے والا یہ اللہ کو تو جانتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں وہ انسان کو ترجیح دے رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کی عظمت کم ہے اس کے دل میں، انسان کی عظمت زیادہ ہے کہ یہ انسان دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، تو اللہ کی عظمت نعوذ باللہ کم ہو گئی اور انسان کی عظمت زیادہ ہو گئی، تو اس لیے یہ بعض مرتبہ شرک سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، کہ آپ کو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے، یعنی لوگوں کی عظمت زیادہ ہے، اللہ کی عظمت کم ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کتنی خطرناک بات ہے، سوچئے، ریاکاری اور دکھلاوا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شرک سے بھی ایک قدم آگے، ریاکاری شرک سے بھی ایک قدم آگے، اس لیے ریاکاری سے پناہ مانگنی چاہیے، ریاکاری سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، بڑی خطرناک صفت ہے یہ۔ تو خیر، ان منافقین میں ایک یہ بری عادت ہے، الذین هم یراؤون، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ بخل کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ معون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، روز مرہ استعمال کی چیزیں، روزانہ جو کام آنے والی چیزیں، جیسے بھگونا ہے، دیگچی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی چیز جو کسی کو انسان استعمال کرنے کے لیے دے دے، پھر وہ جیسی کہ ویسی ہمارے پاس واپس آ جائے، اس کو کہتے ہیں معون، چھوٹی موٹی چیزیں۔ تو یہ منافقین اتنے مال سے محبت رکھنے والے ہیں اور اتنے کنجوس ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز تو جو روزانہ استعمال کی جانے والی ہے، آگ ہے، پانی ہے، نمک۔ اس زمانے میں آگ جلانے میں بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے آگ جلانے کے لیے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا آگ جلانا، لیکن اس زمانے میں ایک شخص آگ جلاتا تھا تو اس کے پاس پورے محلے والے پہنچ جاتے تھے، پورے محلے والے اس سے آگ لے کر جاتے تھے، کیونکہ آگ جلانا بہت مشکل تھا۔ تو یہ اس زمانے میں جیسے آگ ہے، آج کے زمانے میں پانی ہے، نمک ہے، کوئی زیادہ مہمان آ گئے تو انسان بازو والوں سے بھگونا منگا لیتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا بھگونا نہیں۔ تو یہ ان چیزوں میں انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چیز استعمال کے بعد جیسی کہ ویسی ہمارے پاس آ رہی ہے، تو اس میں کیا کنجوسی کرنا ہے، اس میں کیا بخل کرنا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے اس پر ایک واقعہ لکھا، پاکستان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے اس پر اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک اپنے دوست کے پاس گیا، وہ دوست بہت نیک تھے، اچھے تھے، قرآن کو جاننے والے تھے وہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک الماری ہے، اس پر معون لکھا ہوا ہے، الماری کا نام کیا ہے؟ معون۔ تو میں کہنے لگا، میں پریشان ہو گیا، یہ قرآن کا ایک لفظ ہے، یہ الماری پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے اس الماری میں سے ایک چیز نکال کر دی اور تاریخ لکھ لی کہ میں نے اس کو یہ چیز دی ہے اس تاریخ میں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کچھ چیز واپس کرنے کے لیے، تو وہ چیز لے کر انہوں نے وہ معون الماری میں رکھ دی اور پھر لکھ لیا کہ اس کو میں نے یہ چیز فلاں تاریخ کو دی تھی، اس نے مجھے واپس کر دی۔ کہتے ہیں میں ان کی حرکتوں کو حیران ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے الماری کا نام رکھا ہے، پھر لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ یہ الماری کا نام آپ نے معون کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن کی آیت میں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ انسان چھوٹی موٹی چیزیں کسی کو نہ دے، اس میں کنجوسی کرے،
تو میں نے یہ جو روزانہ استعمال میں آنے والی جو چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے ایک الماری بنا دی ہے اور اس پر معاون نام رکھ دیا ہے اس کا، جو بھی آتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں کہ یہ فلاں تاریخ کو مجھ سے یہ چیز لے کر گیا، پھر وہ لوگ استعمال کر کے لا کر دے دیتے ہیں، اور میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس پر میں کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیز اللہ کو پسند ہے، چھوٹی موٹی چیزیں انسان دیا کرے دوسروں کا فائدہ ہو جائے، بلکہ حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت بھی بیان کی گئی۔ چھوٹی موٹی چیز اگر کسی کو نمک دے دیے، آگ دے دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ حدیث میں ہے کہ کسی نے اگر کسی کو نمک دے دیا استعمال کے لیے، نمک دے دیا، اس کے پاس نمک نہیں تھا، تو پورے کھانا دینے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس نمک کی وجہ سے جتنی چیز میں مزہ پیدا ہو گیا، پورے کھانے کا ثواب ملے گا۔ ایسا ہے جیسے پورا کھانا کھلا دیا۔ کسی نے آگ دے دی تو ایسا ہے جیسے آگ پر پکی ہوئی پوری چیز دے دی۔ تو معمولی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کنجوسی وہی کرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ تو یہ منافقین کی ایک اور بری صفت ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکتے ہیں۔ تو خیر، اس صورت سے ہمیں سبق ملا، سب سے پہلے آخرت کی فکر، کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کا یقین ہونا چاہیے، آخرت کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں۔ دوسرا سبق ملا کہ بندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کمزور طبقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے یتیم ہے، تو جو مظلوم لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق ملا کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے، خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ نماز میں غفلت کسی بھی طریقے کی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا سبق ملا کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت بھی ضائع ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوں گے، اور عمل پر جتنی مشقت اٹھائے گا انسان، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کبھی یہ انسان کو شرک سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہر کام اخلاص سے کرنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز معلوم ہوئی کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان میں تو بالکل بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بخل کرنے والا کنجوس انسان خود اس کا نقصان ہے۔ بخل میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بخل میں 3 لفظ ہیں، بخل میں 3 حرف ہیں، اور تینوں جو ہے کنجوس آدمی کے نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ با سے بربادی، خا سے خسارہ، اور لام سے لعنت۔ بخل میں 3 حرف ہے نا، با، خا اور لام۔ با سے بربادی، وہ کتنا بھی انسان اگر کنجوسی کر کر کے روکے گا نا، ایک دن اس کا مال برباد ہی ہونے والا ہے، بربادی آئے گی، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی۔ تو اس لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو سخی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔